إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی نسبت سے اس مجلس میں، مسجد میں جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج سے 90 سال پہلے سن 1935 ریاست بہاولپور کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، کافر ہیں. آج کی مجلس میں 90 سال کے بعد اس فیصلے سے متعلق چند بنیادی باتیں، تفصیلات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ہمارے ملک پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبے کا نام پنجاب ہے. پنجاب میں ایک ضلع کا نام بہاولپور ہے. بہاولپور کی ایک تحصیل کا نام احمد پور شرقیہ ہے. 1947 متحدہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہ ضلع بہاولپور ایک ریاست تھی. اس کے علاقے احمد پور شرقیہ میں ایک مولانا صاحب رہتے تھے جن کا نام ہے مولانا الہی بخش. ان کی بیٹی کا نام ہے غلام عائشہ. ان کے بھتیجے کا نام ہے عبدالرزاق. واقعہ یہ پیش آیا، مولانا الہی بخش صاحب نے اپنی بیٹی غلام عائشہ اپنے بھتیجے عبدالرزاق کے نکاح میں دی. ابھی شادی اور رخصتی ہوئی نہیں تھی. اس سے پہلے بدقسمتی سے، بدنصیبی سے وہ عبدالرزاق نوجوان قادیانی ہو گیا. مولانا صاحب فرمانے لگے، میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا اس لیے کہ تو کافر ہو گیا ہے. کافر ہونے کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان وہ نکاح ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہوں. مسلمان اور کافر کے درمیان میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ نکاح ایک مولانا صاحب پڑھائیں یا سینکڑوں علماء اکرام مل کر یہ نکاح پڑھائیں. یہ نکاح آپ کی جامع مسجد قباء کھڈا مارکیٹ میں پڑھایا جائے، یا یہ نکاح مدینہ منورہ مسجد نبوی میں یا مکہ مکرمہ مسجد حرام میں پڑھایا جائے. نکاح نہیں ہو سکتا ہے، گناہ ہوگا، زنا ہوگا.
مولانا صاحب فرمانے لگے میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ آگے سے عبدالرزاق نوجوان کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ میں قادیانی ہوا ہوں، لیکن قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی بھی مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے، قادیانی ہونے سے کون سی قیامت آ گئی؟ بات بڑھ گئی، اختلاف آگے بڑھا، یہ چلتے چلتے یہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ ریاست بہاولپور کی عدالت میں کیس شروع ہوا۔ یہ آج سے پورے 100 سال، ایک صدی، سینچری پوری ہے، 100 سال پرانی بات ہے۔ ہم 2026 میں بیٹھے ہیں، یہ 1926 کی بات ہے۔ 1926 کو ریاست بہاولپور کی عدالت میں یہ کیس شروع ہوا۔ کیس یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں۔ اگر فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں، تو مسلمان کا نکاح برقرار ہے، ختم نہیں ہوا۔ اور اگر فیصلہ مسلمانوں کے دعوے اور دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں کافر ہیں، تو مسلمان اور کافر کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا۔ یہ کیس چل رہے۔ سن 1926 میں یہ کیس شروع ہوا، ابتدائی مراحل سے گزر کر سن 1931 میں یہ کیس اعلیٰ عدالت کے سامنے پیش ہوا۔ اس موقع پر وہاں کے علماء اکرام نے مشورہ کیا کہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی بہت بڑے عالم دین ہونے چاہیے، باری برکم علمی شخصیت ہونی چاہیے، جو بھرپور اور مضبوط مدلل دلائل پیش کریں تاکہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے۔ فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ تو ان علماء اکرام نے مشورے سے نام منتخب کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، کراچی کا نام تو کئی ایکڑ اور کئی کلومیٹر تک استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل کراچی کے رہنے والے آپ حضرات ہیں۔ کراچی یہاں سے شروع ہوئی ہے، کراچی آپ کی ہے، ہم سب مسافر ہیں، آپ کی مہربانی سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ اگرچہ سڑکیں سب کے لیے ایک جیسی ہے، پانی اور بجلی وہ مصیبت عذاب سب کے لیے برابر ہے۔ تو یہ جو آپ اصل کراچی میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں یہ مظہر العلوم مدرسہ ہے، کڈا مارکیٹ میں جو مدرسے بہت پرانا ہے، پاکستان کے تقریباً سب مدرسوں سے پہلے کا مدرسہ یہ ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کراچی، فاروقیہ، یہ سب بعد میں بنے ہیں، پہلا مدرسہ یہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں علماء اکرام کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کڈا مظہر العلوم میں تشریف لائے۔ آخری مرتبہ جب وہ ہندوستان کو چھوڑ کر حرمین شریفین تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے اسی کراچی سے اور اسی بندرگاہ سے سمندری جہاز میں سفر کر کے وہ حرمین شریفین گئے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور جب 1953 کی تحریک ختم نبوت چل رہی تھی تو یہ کڈا مارکیٹ بھی اس کا مرکز تھا۔ آرام باغ میں جلسے، نشتر پارک میں جلسے، اور یہ ککری گراؤنڈ، یہ کڈا مارکیٹ آپ حضرات بنیاد ہیں۔ تو آپ حضرات بہت اونچی نسبت والے ہیں۔ آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کی خدمت میں حاضری میں اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ ان کے روایات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے دین کا کام لیا ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کے لیے قبول فرمائیں۔ تو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام منتخب ہوا کہ اس مرحلے پر حضرت تشریف لائیں، دلائل پیش کریں۔ خط لکھا گیا، وہ دارالعلوم دیوبند بھیجا گیا۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ 4 سال کے بعد ان کی عمر پوری ہوگی، فوت ہو جائیں گے۔ ابھی ان کی وفات کو صرف 4 سال باقی ہے۔
یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے، لیکن وفات کے بعد میں آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی اسرائیل علیہ السلام سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو ابھی ان کی وفات کو 4 سال باقی ہے، 1931 کی بات ہے، بلکہ 3 سال۔ 1934 میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کس کمزوری کے عالم میں تھے، کس بڑھاپے کے اندر تھے۔ یہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ عمر گزرنے کے بعد بھی کافی صحت مند اور اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو محنت مشقت کا کام نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ تر کام بیٹھنے کا ہے۔ جیسے علماء اکرام ماشاءاللہ 2 من سے کم کا عالم آپ کو بہت کم ملے گا، اس لیے کام بیٹھنے کا ہے۔ باقی کھانا بھی ہم صحیح طرح کھا نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پسینہ نہیں آتا ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، کھدائی نہیں ہے، بلاک اٹھانے نہیں ہے، تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹھنے کا کام زیادہ ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ لی، کلاس پڑھانے بیٹھ گئے، لکھنے بیٹھ گئے، 12 بج گئے، زور کی نماز، زور کے بعد پھر عصر تک ہے، کبھی کبھار عصر کے بعد 10-15 قدم کہیں چلنے کا موقع مل جاتا ہے، مغرب عشاء پھر رات کو پھر سونا ہے۔ تو علماء اکرام جو چلنے پھرنے کا کام کم ہوتا ہے ان کو بیماریاں زیادہ لاحق ہوتی ہیں، ان کا جسم زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے کامیاب مدرس، 70 سال سے زیادہ عمر، بڑھاپے میں ہیں، بیماری ہے، کمزوری ہے، ساتھ میں حج پر جانے کے لیے قافلہ بھی تیار ہے، پوری جماعت تیار ہے، حج پہ جانا ہے۔ اس دوران حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط ملا، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے آپ لوگ حج پہ جائیں، میں آپ کے ساتھ حرمین شریفین کا حج کا سفر نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ریاست بہاولپور کی عدالت میں ختم نبوت کی حفاظت، ایک مسلمان بچی کی ایمان عزت کی حفاظت کا کیس چل رہا ہے، وہاں کے علماء اکرام نے اس کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، میرے پاس پیغام بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، میں اس کیس کی وکالت پیروی کے لیے جاؤں گا۔ وہ ساتھی کہنے لگے حضرت آپ اگر نہیں جاتے ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں حج کے سفر پہ؟ حضرت فرمانے لگے آپ لوگ جا سکتے یا نہیں جا سکتے، میں نہیں جاؤں گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور انہوں نے پوچھا حضرت آپ یہ فرمائیں کہ آپ نہیں جا رہے ٹھیک ہے، لیکن خط پڑھنے کے بعد آپ سوچ کیا رہے تھے؟ حضرت فرمانے لگے میں خط پڑھنے کے بعد اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر ڈال رہا تھا، پریشانی یہ تھی سامنے دونوں طرف دین کے کام ہیں، لیکن ایک وقت میں دونوں ہو نہیں سکتے، کوئی ایک کام کیا جائے گا دوسرا کام چھوڑا جائے گا۔ اب میں اس فیصلہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کون سے نیکی کا عمل کروں اور نیکی کا کس عمل کو چھوڑ دوں، فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو فرمانے لگے کہ میں دونوں طرف نیکی کا کام، ایک طرف حج کا مبارک سفر سعادت کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑی نصیب کی بات ہے۔ حرمین شریفین کا مبارک سفر اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، جزاک اللہ۔ تو یہ حرمین شریفین کا سفر، یہ عبادت بہت بڑی عبادت۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑ گئی، جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، ایسی قبولیت کی جگہ۔ طواف کے 7 چکر آپ نے لگا لیے، گناہ ایسے ختم ہو گئے جیسے آج صاف ستھرا معصوم ماں کی پیٹ سے نکلا ہے۔ بیت اللہ شریف کو صرف دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ وہاں کی ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے، 1,00,000 گنا اجر و ثواب ہے، صرف نماز نہیں، وہاں کی ہر نیکی پر 1,00,000 کا اجر و ثواب ہے۔ پھر قریب میں میدان عرفات جبل رحمت، وہاں گئے، قبولیت کی جگہ ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی آپ کر رہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے، انعامات ہی انعامات ہے، ایسی مبارک جگہ۔ اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے آپ شمال میں مدینہ منورہ چلے گئے،
وہاں جا کر ایک نماز 1000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر باادب حاضری نصیب ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی پوری ہو چکی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا ٹکڑا ہے، جنت ہے۔ اس جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں جنتی یاروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، میرا جو امتی میری قبر کے پاس، روزے کے پاس آ کر مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، اور جو دور سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مجھے وہ سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان جب روزے پر حاضر ہوتے ہیں تو ہم وہاں یہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سامنے حضور حاضر ہے، سن رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ ہم صلاۃ و سلام وہاں پڑھتے اس لیے کہ سامنے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں ہم وہ عام درود شریف، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا دوسرے درود شریف ہم وہ پڑھتے ہیں جو احادیث میں جس کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، میرے روزے پر آنے والا مسلمان جب درود پڑھتا ہے خود سنتا ہوں، میرے روزے پر حاضر ہو کے درود پڑھنے والا، اس کی شفاعت قیامت کے دن میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ جو میرے روزے پر حاضر ہو یہ ایسے ہے جیسے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغیچہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتے ہیں۔ ساتھ میں شہداء کی قبر جنت البقیع، اس میں بڑے بڑے شہداء اکرام حضرات صحابہ اکرام آرام فرما، وہاں حاضری کا موقع۔ تو ایک طرف حرمین شریفین کی مقبول حاضری، اتنے اونچے اعمال، دوسرے طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ناموس، عزت، تاج و تخت، ختم نبوت کی چوکیداری، پہرہ داری، ایک مسلمان لڑکی، مسلمان بچی کی ایمان عزت کی حفاظت کا کیس، دونوں کام ضروری ہے، دونوں اہم ہیں، دونوں نیکی کے کام ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک عمل ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ کون سا عمل چھوڑا جائے، کون سا عمل کیا جائے؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے میں نے سر جھکایا، گردن جھکائی، سوچنے لگا، تو میں یہ اس طور پہ سوچا کہ میرے زندگی میں ایسے اعمال کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، جو کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے میں شفاعت کی درخواست کر سکوں۔ فرمانے لگے، مجھے اپنا اعمال نامہ سیاہ نظر آیا، کوئی عمل اس قابل نہیں ملا جو کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر کے شفاعت کی درخواست کر سکوں۔ فرمانے لگے، ریاست بہاولپور کی سرزمین پر اس کیس کی پیروی، وکالت کے لیے حاضری، میں اس عمل کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے حضور کے سامنے پیش کر کے شفاعت کی درخواست کر سکوں گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا حرمین شریفین نہیں جاؤں گا، حج کا سفر نہیں کروں گا، میں حضور کا طرفدار، جانبدار، وکیل بن کر قادیانیوں کے خلاف کیس لڑنے جاؤں گا، مسلمان بچی کے ایمان عزت کی حفاظت کے لیے میں جاؤں گا۔ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کی ساری زندگی مسجد مدرسے کی چار دیواری میں قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرنے میں، قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری ہے، اور بالکل سچی بات ہے، قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری۔
سونے کی قدر سنارا جانتا ہے، مچھلی کی قدر مچھیرے جانتے ہیں، ماہی گیر آپ جانتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کون سی مچھلی سفید پاپلیٹ ہے، کالا پاپلیٹ ہے، کون ہے، مشکا ہے، مہنگا ہے، کیا ہے، ہیرا ہے، دھوتر ہے، وہ ہمیں کیا معلوم؟ یہ چند نام بھی آپ لوگوں سے سیکھیں، خود تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بس جو بھی تیرنے والی وہ مچھلی ہے، وہ آپ جانتے کون سی مچھلی کتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح سونے والا جانتا ہے کون سا سونا کرا کوٹا ہے، پلاٹوں والے پلاٹوں کی قیمت کو جانتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا میدان ہے، کس نیکی کا کیا مقام ہے یہ اللہ والے جانتے ہیں، کس عمل سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ والے جانتے ہیں۔ اولیاء اکرام، اللہ کے دوست، نیک علماء اکرام، اور کون سے عمل پہ کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یہ حضرات علماء اکرام جانتے ہیں، نیک لوگ اولیاء اکرام جانتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں اس عمل کو اس قابل سمجھتا ہوں، مجھے قیامت کے دن اس پر حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور مزید فرمانے لگے اگر ریاست بہاولپور اس کیس کی پیروی کے لیے نہ جاؤں، حرمین شریفین کا سفر کروں، ڈرتا ہوں، ڈر لگتا ہے کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ سوال نہ کرے تیری ضرورت ریاست بہاولپور میں تھی، حرمین شریفین کیا لینے آیا تھا؟ فرمانے لگے اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ان جذبات کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، ان تفصیلات کے ساتھ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دور دراز کا تکلیف دہ سفر کر کے وہ ڈابیل، دیوبند چل کر وہاں سے ریاست بہاولپور تشریف لائیں۔ یہ آج سے 90 سال پرانی بات ہے، 90 سے بھی کچھ زیادہ آپ لگا لیں، یہ 96 سال 94 سال پرانی بات ہے۔ یہ یوٹانگ بسیں یہ تو کل کی پیداوار ہیں، اس سے پہلے ہم ڈائیوو پہ خوشی کرتے تھے، ڈائیوو سے پہلے یہ اے سی بسیں نکلی تھیں، اے سی بسوں سے پہلے یہ ٹھٹے والی بسیں نکلی تھیں، اس پہ ہم خوش ہوتے تھے۔ ٹھٹے والی بسوں سے پہلے یہ 7C بسیں چلتی تھیں، ٹھٹے کے لیے بھی بنیاد یہ تھی، اور اس سے پہلے گدھا گاڑی کے زمانے تھے، یا خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سواری، کوئی ٹرین وغیرہ ایک آدھ چلتی تھی۔ یہ اتنی سہولیات نہیں تھی، اے سی بسیں، یہ موٹر وے، یہ چیزیں، موٹر وے بھی تو بعد میں بنا ہے۔ تو اس زمانے میں آج کل سفر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کئی دن لگ جائیں گے، یہ تقاضا مشکل ہے۔ ہمارے اکابرین نے آج سے 95-96 سال پہلے، تقریباً 1 صدی پہلے اتنی قربانیاں دی ہیں، دور دراز کا تکلیف دہ سفر کر کے ریاست بہاولپور کی سرزمین پر اس کیس کی پیروی وکالت کے لیے تشریف لائیں۔ یہاں وہ تشریف لائیں، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بہاولپور کے اندر ایک تاریخی مسجد ہے جس کا نام ہے جامع مسجد الصادق۔ جمعۃ المبارک کے دن، آج بھی الحمدللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اتفاق ہے، جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس مسجد میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے یہ ساری کارگزاری سنائی کہ جی بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، کمزوری ہے، حج کا قافلہ ساتھ جانے کے لیے تیار تھا، اس دوران یہ پیغام ملا، اپنے اعمال نامے پہ نظر ڈالی، سیاہ نظر آیا، اس عمل کو اس قابل سمجھ کے یہاں آیا ہوں کہ حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ سارا مجمع رو رہا تھا، حضرت بھی رو رہے تھے۔ مجمع میں سے حضرت کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے کہ یہ حضرت کی عاجزی ہے، ورنہ حضرت بہت اونچے مقام مرتبے کے انسان ہیں، اللہ کے ولی ہے، پکے جنتی ہے انشاءاللہ۔ فرمانے لگے یہ حضرت کا ہم پر احسان، ہم شاگردوں کی دعوت پہ لبیک کہا، ہماری دعوت کو قبول کیا، ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے تشریف لائیں، ہم ساری زندگی حضرت کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، فرمانے لگے مولانا صاحب نے میری تعریف میں مبالغے سے کام لیا، بعض کلمات اور جملے وہ انہوں نے حد سے زیادہ استعمال کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک مسلمان ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمہارے نبی ہیں میرے بھی نبی ہیں،
ختم نبوت کا عقیدہ جیسے تمہارا ایمان عقیدہ ہے، میرے بھی ایمان عقیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ناموس، عزت، اس کی حفاظت، تاج و تخت، ختم نبوت کا تحفظ اور پہرہ داری جیسے تم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات فرمانے لگے کہ ہم پر یہ بات کھل چکی ہے، اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہ کرے، گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنے حساب سے کرتا ہوں کہ گلی کا کتا ہم سے کیوں افضل ہے۔ اشرف المخلوقات ہم ہیں، ہم انسان، پھر ہم مسلمان، پھر حضور کی امت، لیکن وہ ہم سے کیوں افضل، کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ کتے کو مالک کے گھر سے ملتا کیا ہے؟ مالک نے کتے کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ مالک مکان، جو کتے پالتے ہیں ان کو معلوم ہے، دیہاتوں میں یہ مناظر زیادہ ہوتے ہیں۔ کتا، اس کو پیدا اللہ نے کیا، مالک نے پیدا نہیں کیا۔ مالک کے گھر سے اس کو گندا سالن ملتا ہے، گوشت خراب ہو جائے کتے کے آگے پھینکتے ہیں۔ خراب روٹی ہے، کوئی اور چیز بچی ہوئی وہ دیتے ہیں۔ وہ روٹی کے آدھے ٹکڑے پر، گندی بوٹی پر اتنی وفاداری کر رہا ہے، اپنے جیتے جی اپنے مالک اور اس کے مکان تک کسی کو پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ مثالیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں۔ کتا سامنے کھڑا ہوتا ہے دروازے پر، جب تک وہ زندہ ہے دشمن کو آگے جانے نہیں دیتا ہے، مر جائیں اس کے بعد آپ اس کے مالک اور مکان تک جا سکتے ہیں، ورنہ اس کے زندگی میں نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ روٹی کے آدھے ٹکڑے پر وفاداری کر کے جان دے رہا ہے، سردی ہو یا گرمی اس کی چھٹی نہیں ہے، 24 گھنٹے سروس۔ کتے کی چوکیداری 24 گھنٹے کی ہے، دن ہے یا رات ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، ہر موسم میں کبھی روٹی ملے کبھی نہ ملے پھر بھی وفاداری کر رہا ہے۔ روٹی کے آدھے ٹکڑے پر، ایک گندی بوٹی پر اتنی وفاداری، اور ہمیں سب کچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ کل کائنات کو اللہ نے پیدا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ہر مسجد میں ماشاءاللہ فضائل اعمال کتاب موجود ہے۔ میرے جانے کے بعد، مجلس ختم ہونے کے بعد، آپ تسلی سے فضائل اعمال کتاب کھولیں، اس میں فضائل ذکر والا حصہ، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دادا حضرت بابا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، دعا کی، اے اللہ میں محمد کے واسطے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے آدم یہ محمد کا نام آپ کو کہاں سے ملا؟ آپ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، یہ نام کدھر سے ملا جس کے واسطے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، فرمانے لگے، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، جنت میں ٹھکانہ دیا، میں نے آپ کے عرش کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، عرش کے ماتھے پہ مجھے یہ جملہ، یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا محمد وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ انسان، وہ فرد ہیں جس سے بڑھ کر یا جس کے برابر آپ کے ہاں کسی اور کا مقام مرتبہ نہیں ہے۔ اس لیے تو خالق کی کائنات نے محمد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ٹانکا کر کے، پیون کر کے، جوڑ کر اپنے عرش کے ماتھے کی زینت اور جھومر بنا رکھا ہے۔ اس لیے میں محمد کے واسطے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم آپ کی تحقیق بھی ٹھیک ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہے، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ محمد ہوں گے کون؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہوا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لولا هو لما خلقتک، اے آدم اگر اس محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہم سب بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا حضور کے صدقے میں، تو ہم سب کو وجود ملا حضور کے صدقے میں۔ اگر حضور کے صدقے میں اللہ ان کو پیدا نہ کرتے، میں آپ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟
پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار دیکھا ہے؟ میں حضرت بابا آدم علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حضرات بابا آدم علیہ السلام کے رشتہ دار کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ تو کہیں۔ آپ حضرات میں سے بھی کوئی بابا آدم علیہ السلام کا رشتہ دار ہے؟ ماشاءاللہ کچھ رشتہ دار یہاں بھی نکل آئے، اچھا ہو گیا، رشتہ داری پیدا ہو گئی۔ پہلے تو میں سمجھ آتا میں اکیلے رشتہ دار ہوں، آپ حضرات بھی آدم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ ہم سب بابا آدم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بابا آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، ہم سب کا دادا ایک ہے۔ ان ربکم واحد و اباکم واحد و نبیکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا دادا بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نہ ہوتے، میں آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو معلوم ہوا میرا آپ کا وجود حضور کی برکت سے، ہم مسلمان حضور کی برکت سے، ہمارے پاس ایمان حضور کی برکت سے، قرآن حضور کی برکت سے، رمضان حضور کی برکت سے، ہمیں سب کچھ ملا ہے حضور کے صدقے۔ آج میری دکان، میری پارٹی، میرا علاقہ، میرا کارکن، میرا لیڈر، میرا ملک، میرا علاقہ، میرا صوبہ، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میری اولاد، میرے رشتہ دار، یہ میری ساری نسبتیں ہمیں یاد ہیں، لیکن اس کے درمیان اگر میرے نبی کا رشتہ نہ ہو، باقی ساری نسبتوں پہ ہمارا وقت لگ رہا ہے۔ دکان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس، دنیا جہاں کے سارے کاتوں کے لیے وقت ہے، پیسے ہم لگا رہے، صلاحیتیں لگا رہے، اور جس ذات کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، میرے پیارے نبی، ان کی ذات، ناموس، عزت کی حفاظت کے لیے میرے روزانہ کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال کے ہم کتنے پیسے لگا رہے ہیں، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس محبت کی دعوت کو چلانے کے لیے کتنا وقت روزانہ لگا رہے ہیں، اپنے تعلقات، منصب، عہدے کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی، صاف ستھری بات، کہ ہم اگر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہ کرے، گلی کا کتا ہم سے بہتر، اس لیے کہ روٹی کے آدھے ٹکڑے پر وفاداری کر کے جان بھی دے رہا ہے، اور ہمیں سب کچھ ملا حضور کے صدقے، حضور کی ذات، ناموس، عزت کی حفاظت کے لیے میں نے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور صرف ملا نہیں ہے، قیامت تک، جنت میں جانے تک، قدم قدم پر، ہر موڑ پر میری آپ کی مجبوری، ہماری ضرورت، ہمارا آسرا، ہمارا سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ موت کے وقت بھی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو تو کامیابی ہے، ورنہ تو ناکامی ہے۔ قبر میں سوال محمد کے بارے میں ہوگا، نبی کون ہے، دین کیا ہے، آپ کا رب کون ہے۔ حشر میں شفاعت بھی حضور کی، حساب کتاب بھی حضور کی شفاعت سے شروع ہوگا، پل صراط پر بھی حضور کام آئیں گے، حوض کوثر بھی حضور کے ہاتھوں سے ملے گی، جنت میں داخلہ بھی حضور کی شفاعت سے ملے گا۔ اب تک سب کچھ ملا حضور کے صدقے، آئندہ بھی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت حضور کی ہے۔ پھر بھی اگر ہم حضور کی ذات، ناموس، عزت کی حفاظت کو اپنا کام نہ سمجھیں، ذمہ داری نہ سمجھیں، اس میں آپ کردار ادا نہ کریں، تو اس سے بڑی نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ بے وفائی دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ خسارے والا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کی، مجلس ختم، جلسہ ختم، اگلے دن عدالت میں دلائل شروع ہوئے، چلتے رہے۔ سامنے سے قادیانیوں کا وکیل جلال الدین شمس مرزائی قادیانی، بڑا عیار، شاطر، چالاک، مکار، بے غیرت، بدبخت انسان تھا، دلیل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نہ سمجھنے کا علاج ہے، نہ ماننے کا علاج دنیا میں ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ جو کہتا نہیں مانتا ہوں، علاج نہیں ہے، وہ نہیں مانتا تھا۔ کئی روز تک آمنے سامنے دلائل چلتے رہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جلال الدین شمس عدالت کے اندر کٹہرے میں کھڑے ہو کے
اگر آپ میرے ان دلائل کو مانتے نہیں ہیں، میں آخری دلیل پیش کرتا ہوں۔ عدالت کے کٹہرے میں کڑے کڑے آپ صرف آنکھیں بند کریں، میں تجھے مرزا غلام قادیانی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، بہت اچھا موقع تھا۔ جلال الدین شمس قادیانی آنکھیں بند کر لیتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، کہہ دیتا دکھا دو، نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ ان کا نبی بھی سچا ہے، اس کے امتی بھی سچے ہیں۔ فضائل اعمال میں فضائل نماز والے حصے میں امیہ بن خلف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، بعد میں پڑھ لیں کہ اس نے کہا کہ حضور نے مجھے کہا تجھے قتل کروں گا، لات اور عزا کی قسم، اس کہنے کے بعد اگر حضور مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کافر کا اس زمانے میں بھی یقین تھا کہ یہ نبی سچا ہے، آج کے کافر کا بھی یقین ہے کہ سچے نبی کے امتی بھی سچے ہیں۔ اس لیے جلال الدین شمس کو آنکھیں بند کرنے کی ہمت جرت نہیں ہوئی، سناٹا چھا گیا، خاموشی، مجلس برخاست۔ حضرت باہر تشریف لائیں، شاگردوں نے سوال کیا حضرت آپ نے بڑی عجیب بات کی، انسان کے اختیار سے باہر کی بات کی۔ اگر جلال الدین شمس قادیانی آنکھیں بند کر لیتا تو اسے مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھانا کیا آپ کے اختیار میں تھا؟ حضرت فرمانے لگے ارے بھائی آپ لوگ سمجھے نہیں، آپ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ انور شاہ کشمیری بول رہا ہے، نہیں، انور شاہ کشمیری اپنی حیثیت سے ذات کے لیے کڑا نہیں تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار، باغی، گستاخ مرزا غلام قادیانی کے وکیل صفائی کے طور پہ کڑا تھا۔ میں اپنے سچے عالمی آخری نبی کے وکیل کے طور پر ایک ادنا امتی غلام، اس کی حیثیت سے میں کڑا تھا۔ مجھے اپنے رب پر یقین تھا، اس کے آنکھیں بند کرنے میں دیر ہو سکتی تھی، میرے سچے نبی کی سچائی کی خاطر میرا رب اسے مرزا غلام قادیانی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھانے میں دیر نہ کرتے۔ اس یقین کی بنیاد پہ کہ یہ کام بڑا اونچا ہے، نسبت ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ ان جذبات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، دلائل دے دیے، عدالت نے، جج نے دلائل قلم بند کیے، فیصلہ قلم بند کیا، موقع پہ سنایا جائے گا۔ حضرت واپس دیوبند تشریف لے جانے لگے، اپنے شاگردوں سے فرمایا میری زندگی میں فیصلہ سامنے آیا سن لوں گا، اگر زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے رخصت ہو گیا، میرے مرنے کے بعد اگر عدالت نے فیصلہ سنایا تم میری قبر پہ آ کے مجھے فیصلہ سنا دینا۔ 1931 میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے۔ 3 سال کے بعد سن 1934 میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور اس سے اگلے سال سن 1935 میں ریاست بہاولپور کی عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سن کر اس کی بنیاد پر یہ عدالتی فیصلہ سنایا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے اپنے کفریہ عقائد کی بنیاد پر کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ جو نکاح ہوا تھا چونکہ قادیانی کافر ہے اور عبدالرزاق قادیانی ہو گیا ہے، لہٰذا وہ نکاح ختم ہو چکا، مسلمان کافر کے درمیان میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ شاگردوں نے حضرت کے حکم کی تعمیل میں حضرت کے قبر پر جا کر فیصلہ سنایا کہ حضرت مبارک ہوں، آپ کی محنت کارآمد ہوئی، بارآور ہوئی، ثمرآور ہوئی، الحمدللہ اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد ہمارے اکابرین نے، ہمارے مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کیا ہے، قربانیوں کے ساتھ، مجاہدات کے ساتھ، دوسرے دینی کاموں کو چھوڑ کر ترجیحی بنیادوں پر یہ کام کیا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کام کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کا وعدہ ہے، معمولی کام نہیں ہے، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کر بھی لیا تو کیا ملے گا، نہیں کیا تو کیا نقصان ہوگا، نہیں، بہت اونچا کام ہے، براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ناموس، عزت کی چوکیداری، پہرےداری کا کام، محمدی پارٹی کا ممبر بننے والا کام ہے۔ ہم آج کی مجلس میں یہ نیت کر لیں، ہمارے اکابرین نے یہ کام کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے دم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات، ناموس، عزت، تاج و تخت، ختم نبوت کی حفاظت، چوکیداری، پہرےداری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناموس رسالت کا میں محافظ رہوں، ناموس رسالت کا میں محافظ رہوں، دم نکل جائے میرا اسی کام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔